کوئی ارجنٹ ایکسٹراڈنری میٹنگ کال کی جائے، پھر ایران کو OIC کے ذریعے بھی اس کو معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے. اب کس طرح ریسپانس، کیونکہ اب نئے صدر جو آئے ہیں مسعود پزشکین، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ بن گیا ہے کہ وہ کس طرح، ان کا یہ پہلا ٹیسٹ ہے اور پہلے دن ہی ان کی صدارت میں یہ پہلا ٹیسٹ آ گیا ہے. وہ چونکہ ریفارمسٹ دیکھے جاتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے میدان میں وہ کس طرح اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں اس پہلے چیلنج سے. لیکن اگر ایران نے اس کو جانے دیا تو پھر آبویسلی وہ ایک ویکنڈ اسٹیٹ کے طور پہ نظر آئے گا. تو اس کے اپنے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے، اگر اس نے اپنا انٹرسٹ یہاں برقرار رکھنا ہے اس علاقے میں. اگر یہ ایران میں واقعہ نہ ہوا ہوتا تو پھر ڈائمینشن ذرا اس کے مختلف ہوتے، لیکن چونکہ ایران میں ہوا ہے اور اسماعیل ہانیہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، ان کا بڑا ایک اس میں جدوجہد میں بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا نام ہے. تو اس وجہ سے ایران کا ریئیکشن جو ہے ڈپلومیٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوورٹ ملٹری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. جی عبدالباسط سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، ایرانی صدر کے لیے تو بہت بڑا چیلنج یہ سامنے آ گیا ہے. ان کی حلف برداری کا دن تھا، پہلا دن تھا، اور یہ شہادت ہو گئی ایک بہت بڑے نام کی. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ایرانی صدر ان کے لیے چیلنج اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ شاید وہ ویسٹ سے بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، انگیج کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے جو چوائسیز ہیں وہ کم کی جا رہی ہیں. ایران کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے جو ان روڈز ہیں وہ ایران کے اندر بنا لیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک تو ظاہر بات ہے مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ جناب اسماعیل ہانیہ ایران کے اندر، تو نئے لیڈر صدر کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب کیا نئے صدر جو کہ اپنے آپ کو ریفارمسٹ کہتے تھے، جو انگیج کرنا چاہتے تھے دنیا کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ، کیا ان کے لیے چوائسز مشکل نہیں ہوگی؟ کیا ان کے لیے اب پرابلم نہیں آ گیا کہ وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ اب ان کو ایک ہارڈ لائن اپروچ لینی پڑے گی. تو بیسیکلی تو یہ اکسایا گیا ہے نئے صدر کو اکسایا گیا ہے کہ وہ ٹف لائن لیں. نئے صدر جو ہیں ان کو یہ اکسایا گیا ہے کہ وہ اگر اسی طرح اگر سافٹ رہیں گے تو وہ ایران کے لیے صحیح نہیں ہے. سو اگر وہ میسج دیں گے ویسٹ کو کہ میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نیوکلیئر ایشو پہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں غزہ کے اوپر، میں بات کرنا چاہتا ہوں ایران کے مستقبل کے حوالے سے، تو ان کو یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ اس طرح بیہیو کرے. ان کو یہ سچویشن ان کے لیے پیدا کر دی جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ ریفارمز کی بات کریں، ڈائلاگ کی بات کریں، ان کو جنگ کی طرف جانا پڑے. سو ایران کو مزید جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ایران جو ہے وہ ڈائلاگ کر سکے یا ایران کو انگیج کر سکے ویسٹرن پاورز کو. سو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت اب حکومت کے لیے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ نئی حکومت ہے، اور یہ ایک آپ دیکھیں ان کے دل سے یہ کبھی بات نکل نہیں پائے گی. یہ حکومت جب تک صدر صاحب موجود ہیں کہ ان کے پہلے دن حلف اٹھاتے ہی جو حماس جو سب سے مین آرگنائزیشن ہے جو ریزسٹنس دکھا رہی ہے اسرائیل کو، اسی کے لیڈرشپ میری ٹینیور میں جو ہے اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. سو یعنی نئے صدر کے لیے ان کی ساری کا سارا جو 5 سالہ منصوبہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سمجھیں کہ خراب ہو سکتا ہے، اور ایران کو مزید مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ایران کی لیڈرشپ کو مشکل میں ڈال دیا. ایران کی فوج کو اب آئندہ اس کے لیے چوائسز مسئلے بن سکتے ہیں، ان سینس آف عربین سی کے اندر مسئلہ بن سکتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اسرائیلی جو ویسلز گزرتی ہیں ان کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں. سو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور یہ اب ظاہری بات ہے اگر اس میں حماس تو کیا رسپونڈ کرے گا؟ رسپونڈ تو ایران کو کرنا پڑے گا ان دیٹ سینس کہ جی یہ ہوا ہے. اور کیسے رسپونڈ کرے گا جب تک کہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ مان ہی نہیں رہے اسرائیلی کی یہ ہم نے کی ہے. سو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک کرائسس ہے. اینڈ ابو آل جو ریزسٹنس موومنٹ ہے فلسطین کے اندر، اس کو بھی ایک آپ سمجھیں کہ دھچکا لگنے کی بات ہو رہی ہے. گو کہ اسماعیل ہانیہ شروع سے کبھی وہاں پہ تھے نہیں، وہ کبھی ٹرکی ہوتے تھے، کبھی قطر ہوتے تھے، اور وہ بہت ساری جو دفاعی ڈائلاگ تجزیہ کا انگیجمنٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ.